چشمہ گواہے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ گواہے معجزہ تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن فیضان اعلیٰ حضرت میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ علی احسانہ، مدنی چینل اعلیٰ حضرت کے فیضان کو عام کر رہا ہے، طرح طرح کے مدنی پھول آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی کوالٹیز اور جو آپ کی خصوصیات تھی، اس کے حوالے سے مدنی پھول جو ہیں وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ، اس کا نام بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آج ہم نگران شورا کے مدنی پھول بھی سنیں گے، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی بہاریں بھی ہوں گی، اور مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی، اور کسوٹی کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہوگا۔ اور یہ جو سلسلے ہیں مدنی چینل کے بہت جو ہے وہ پسند کیے جا رہے ہیں، تو آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کے اندر شامل رہیے۔ درود پاک کی بڑی پیاری روایت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھے گا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا اے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا اے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ نگران شورا بھی جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ بھائی صاحب کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک بھائی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو بھائی صاحب۔ حدیث عرض کرتا ہوں، یہ باہقی اور شعب الایمان کے حوالے سے یہاں نقل کی گئی ہے، اور اس حدیث کا پہلا حصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ شروع کی بات کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے سی ہے، اس کپڑے جیسی ہے جو اول سے آخر تک کاٹ دیا گیا، بگننگ ٹو نیئر ٹو اینڈ، پھر وہ آخر میں ایک دھاگے سے ہلکا رہ گیا، دھاگا نہیں اٹک جاتا جی، قریب ہے کہ یہ دھاگا کہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے روایت ہے نا، اس کے آگے یہ اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے بہقی و شعب الایمان۔ اب
یہ ایک مثال اور بڑی بلیغ یعنی بڑی زبردست قسم کی تشبیہ حدیث پاک میں دی گئی ہے کہ دنیا اب قریب الختم ہے، یعنی ختم ہونے کے قریب ہے، نیئر ٹو اینڈ. مگر یہ جو قرب ہے نا، یہ جو قریب ہے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے قریب ہے، نہ کہ ہمارے حساب سے قریب ہے. کلیئر ہے یہ کانسیپٹ کہ وہاں کا ایک دھاگا بھی بہت دراز ہوتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قریباً اس فرمان کو 1400 برس ہو چکے، یعنی یہ حدیث ہے نا، جی جی، اس فرمان کو قریب 1400 برس ہو چکے، اب تک وہ دھاگا ٹوٹا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کروڑوں اربوں سال پہلے دنیا کا ایک وجود بیان کیا جاتا ہے. جی، فرشتے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، پھر زمین کے جانور وغیرہ سب پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے. اب قیامت میں یہ ساری مخلوق فنا کر دی جائے گی یا بے ہوش. اب قیامت جو ہے نا، یہ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، یعنی 7,500 سال کے بعد قائم، 7,500 سال کے بعد، کتنا بعد یہ نہیں لکھا، ٹھیک ہے، قائم ہونے کا بیان موجود ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو پیریڈ ہے، جی، وہ کم و بیش 6,000 سال سے بھی زیادہ کا پیریڈ ہے. مور دین 6,000 ایئر. اوکے. جی جی، جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت تک کم و بیش 600 برس کا پیریڈ ہے. لیکن آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کا جو ڈیوریشن ہے، جو پیریڈ بیان کیا گیا ہے، وہ مور دین 6,000 ایئر ہے. اچھا، اس فرمان عالی کے وقت دنیا دھاگے میں لگی رہ گئی تھی. اب تو اس فرمان عالی کو بھی 1400 سال، اس وقت 1434 سے ہجری شروع ہو چکا ہے. تو اب اس فرمان عالی کا، اب اس وقت یہ فرمان کے وقت دنیا دھاگے میں لگی رہ گئی تھی، اور اب یہ اتنا عرصہ گزر چکا، تو اب قیامت قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ اس کے متعلق بندہ ڈرے، خوف پیدا کرے کہ جب جو قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامتیں، پھر قرب قیامت جو انسان کا اپنا مزاج تبدیل ہوگا، انسان کی جو اپنی سوچ تبدیل ہوگی، انسان کا جو اپنا کلچر تبدیل ہوگا، جو اس کی انوائرمنٹ جو اس کا چینج آ جائے گا. جیسے کہ فی زمانہ بہت کچھ ایسی چیزیں ہم قیامت کی نشانیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ بیان کی گئی احادیث مبارکہ کے اندر. تو اب جو چیزیں بری بیان کی گئی ہیں کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے، مزاج ایسا ہو جائے گا، اور ان کے جو کلچر ہے وہ ایسا ہو جائے گا، تو فلاں چیز پھیل جائے گی، فلاں چیز پھیل جائے گی. یہاں پر تو میں اپنے اسلامی بھائیوں سے، مدنی چینل کے ناظرین سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ ان تمام چیزوں کو جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں منیمم یہ مائنڈ بنا لیں کہ جن برائیوں کا ذکر قیامت کی نشانیوں کے عنوان پر، فتنوں کے بیان کے عنوان پر، لوگوں کے انداز و مزاج بدل جانے کے عنوان پر کیا گیا ہے، میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں. میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں کہ کہیں میں وہ نہ بن جاؤں. مثال کے طور پر جیسے کہا گیا کہ مطلب کہ بیوی کے لیے اپنی ماں کو بھی یہ مطلب جھٹلائیں گے، اس طرح کا خلاصہ، ٹھیک ہے نا، اور فاسق دوستوں کے لیے اپنے باپ کو بھی جھٹلائیں گے. اب فار ایگزامپل، جیسا ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے، فار ایگزامپل جیسے 2 باتیں مجھے یاد آئیں. مسجدوں میں چلائیں گے. اب مسجد میں چلانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں بہت ساری کمیونٹیز انوالوڈ ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں ان کا یہ حال ہوگا، ان کے یا ان کا، بٹ بعض وہ نشانیاں ہیں جو ڈائریکٹلی جس میں مسلمانوں کو ایڈریس ہے. فار ایگزامپل مسجد میں چلانا. اب مسجد میں چلانا ڈیفینیٹلی یہ مسلمان کو ایڈریس ہے نا. جی، مسلمان مسجد میں ہوگا نا، پتہ نہ کہ غیر مسلم مسجد میں ہوگا. غیر مسلم کا ہماری مسجد میں کیا کام؟ جی،
ٹھیک ہے. تو اب وہ مسلمان مسجد میں ہوگا, اب میں چلانے والوں میں نہ رہوں, چیخو پکار کرنے والوں میں نہ رہوں, مسجد میں دنیا کی باتیں کی جائیں گی. جیسے ایک حدیث ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کی جائیں گی تو تم ان کے قریب مت بیٹھنا کہ ان کا اللہ سے کیا تعلق. تو ایسے بہت ساری علامتیں بہار شریعت کے پہلے حصے کے اندر قیامت کی بہت ساری نشانیاں لکھی گئی ہیں, کوئی 20 22 25 غالباً, یا سے زیادہ یا سے کم نشانیاں بالکل 1 2 3 کر کے لکھی گئی ہیں. بہار شریعت یہ مختصر المدینہ سے اب لے لیجئے, جلد اول کے پہلا حصہ ہے جس میں یہ قیامت کی نشانیوں کا بیان ہے. وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یار میں اس میں نہ آ جاؤں, میں اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے کلچر کو ان فتنوں سے اور ان باتوں سے بچاؤں. کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے میرے گھر والوں میں سے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. جن کے متعلق یہ فرمایا گیا, لکھتے ہیں یہ صاحب یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا یعنی عرب و عجم کے بادشاہ ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے جی. دوسری بات, ان کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا, لقب مہدی ہوگا. اور مزید ارشاد ملتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ میرے اہل بیت یعنی اولاد خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوں گے, حسنی سید ہوں گے. اور ان کی تشریف آوری کا جیسے فیصلہ ہو چکا ہے وہ یقیناً دنیا میں آئیں گے, لازمی آئیں گے. اور ان کے متعلق مزید لکھا ہے کہ ان سے پہلے دنیا میں بہت ظلم و ستم پھیل چکا ہوگا, آپ عدل و انصاف کریں گے اور حق والے کو اس کا حق دلوائیں گے, عدل فرمائیں گے, شریعت کے احکام کو جاری فرمائیں گے. یہ ایک مختصر سا تعارف امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ہے. حتیٰ کہ امام صاحب لکھتے ہیں کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ مہدی مجھ سے ہیں چوری پیشانی والے, اونچی ناک والے. یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے مشابہت رکھتے ہوں گے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ دونوں صفتیں پائی جاتی تھی, اونچی ناک شریف, کشادہ پیشانی, اونچی بینی, انتہائی حسن و جمال والی. مزید لکھتے ہیں حدیث پاک میں کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی. 7 سال سلطنت فرمائیں گے. یعنی اس زمانے میں تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان ہوں گے, حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام وزیر اعظم یا وزیر دفاع, کیونکہ امام مہدی کو بادشاہ فرمایا گیا. جی. جن روایات میں ہے کہ 8 سال سلطنت فرمائیں گے, وہاں تقریبی 8 سال مراد ہے, یعنی 7 سال چند ماہ, نیز 8 یا 9 سال کی روایت یہ ان کو مشروع قرار دیا ہے, 7 سال کی روایت کو یقینی قرار دیا گیا ہے. اخلاق و کردار میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا گویا کہ یہ مشابہ ہوں گے. سیرت اخلاق میں بھی ان کی طبیعت میں جود و سخاوت, رحم و کرم انتہائی ہوگا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, دجال کا ظاہر ہونا. 40 روز میں, اب بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 120, 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا. 40 روز میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا, صحیح, دوسرا مہینے بھر کے برابر, اور تیسرا ہفتے کے برابر, اور بقیہ 24 گھنٹے ہوں گے. بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا, جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو نا, تیزی کے ساتھ سیر کرے گا. اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. ایک باغ
اور ایک اس کے ہمراہ، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے، جن کا نام وہ جنت و دوزخ رکھے گا. جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گی، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ آرام کی جگہ ہوگی. اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا. مردے جلائے گا، یعنی مردے وہ کہتے نا کہ وہ زندہ کرے گا. جی. اچھا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار ہو اور دودھ والے ہو جائیں گے. ویرانے میں جائے گا تو وہاں دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح کے دل اس کے ہمراہ ہوں گے، یعنی ڈھیر کے ڈھیر، جتے کے جتے اس کے ہمراہ ہوں گے، اس کے ساتھ چل پڑیں گے. اس قسم کے بہت سے شعبدے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نظر بندی کے کھیل ہوتے ہیں، وہ دکھائے گا. حقیقت میں یہ سب جادو اور کرش میں ہوں گے، اور شیاطین کے تماشے ہوں گے جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں ہوگا، یعنی بالکل یہ دھوکہ ہوگا سب کچھ. جی. اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا. حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے. ایک نشانی علم کا اٹھ جانا. جی. ٹھیک ہے. جہل کی کثرت ہوگی، بدکاری بڑھ جائے گی، اور بدکاری بڑھ جائے گی. میں مختصر کر کے بڑھ رہا ہوں. جی. مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی. بڑے دجال کہ اور 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی. بعض گزر چکے، بعد آئیں گے. مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے. دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا. یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا. وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے، اور مہینہ مثل ہفتے کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی. یعنی بہت جلد وقت گزرے گا. ہم دیکھتے ہیں جی اس وقت بہت برا حال ہے. زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا ہوگا کہ اس کو تاوان سمجھیں گے. علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں. اور اس میں علم دین سیکھنے والے طلباء کو بھی آپ نے ایڈریس کیا ہے کہ وہ بھی اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا، اس کی فرما برداری کرے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا، اور باپ سے جدائی. مسجد میں لوگ چلائیں گے. گانے باجے کی کثرت ہوگی. البتہ گانے باجے کی جو کثرت ہے وہ اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. جس طرح موسیقی عام ہے اور میوزک انسٹرومنٹ عام ہیں، اور جس طرح اس کے اندر دلچسپی اس وقت لوگ لے رہے ہیں، اور ایسی دلچسپی لے رہے ہیں کہ سمجھانے سے بھی یہ سمجھنے کے لیے جیسے بعضوں کا تیار نہیں ہے. اور اتنی میری نالج کے مطابق اس موسیقی اور میوزیکل انسٹرومنٹ کے اندر اتنی کشش اور اتنی جدت پیدا کر دی گئی ہے کہ ہر آنے والا دن گویا کہ اس کے اندر کوئی نئی جدت ہی لے کر آ رہا ہے. سبحان اللہ. ایون کہ جو ٹیلی فون ہیں، موبائل سیٹ ہیں، ان کے فروخت کرنے میں بھی جس چیز کو بطور لالچ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی سیل بڑھ جائے، وہ اس کا موبائل فون کا ایز اے میوزیکل انسٹرومنٹ اور ایز اے گانے سننے کے حوالے سے، موسیقی سننے کے حوالے سے، اس موضوع پر اسپیکر بہت اچھا ہے اس کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر مزید اس کی سیل بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے مارکیٹنگ کے لیے میوزک کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور جیسے مارکیٹنگ کے لیے بے حیا عورتوں کا استعمال ہے، اسی طرح مارکیٹنگ کے لیے میوزک کا بھی استعمال ہے. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بیان کی گئی ہے. آئیے امیر علیہ سنت کی زیارت ہم کر چکے. اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے مدنی مذاکرات دیکھ.
دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اللہ نے چاہا تو عمل بھی کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1434 سنہ ہجری کے صفر المظفر کی آج 22ویں شب ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی نصف ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا مناسب ہوا عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احتشام اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نال میرا سوال ہے گا، حضور ارشاد فرمائیے کسی دے کول چینج لین جائیے تو وہ آندا ہے کھلا نہیں گا، حالانکہ وہ کو کھلا ہوندا ہے لیکن وہ پھر بھی کہہ دینا نہیں گا، حالانکہ انہوں آپ لوڈ ہے کھلے دی تو کہندا نہیں گا۔ ایس صورت اے ارشاد فرماؤ کہ دکاندار گناہ گار ہوئے گا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس کے پاس عہدے کولوں ریزگاری موجود ہے، سبحان اللہ، پھر بھی کہندا ہے کہ مینوں کول ریزگاری کوئی نہیں، چینج نہیں مینوں کول، پان کوئی نہیں، ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ آکھنا گناہ دا کم ہے۔ یعنی اگر کوئی، یعنی کہ یہ عام ہے، دکاندار جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں نا، کریانے والے یا پان کی دکان والے، اور تو ان کو ریزگاری رکھنی پڑتی ہے، بعض اوقات یہ ریزگاریاں خود خریدتے ہیں کیونکہ گاہک وہ بڑا سکہ دیتے ہیں اور پھر چھوٹے سکے واپس ان کو دینے پڑتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ لوگوں کو چینج دینے سے کتراتے ہیں کہ ہم اگر چینج دے دیں گے تو اندر ضرورت ہم کیا کریں گے۔ تو ان کا عذر اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اب یہاں یہ کہنا کہ میرے پاس ریزگاری نہیں ہے جبکہ ریزگاری ہے، ظاہر یہ تو جھوٹ ہوا نا۔ اب اس کو کس طرح ٹالے، اس میں یہ کہ تھوڑا صاف گو بننا پڑے گا، یعنی ہر ایک کو سمجھانا پڑے گا، اگرچہ پریشانی ہوگی اس میں، بعض اڑی بھی کریں گے، بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو اسے مطلب منہ پھٹ ہوں گے کہ باتیں بنائیں گے، بعض ایسے موبیدار ہوں گے کہ ان کو نہ بولنا بڑا آزمائش ہوتی ہے۔ تو اب یہ تو کرنا پڑے گا، آپ لکھ کر رکھ لیں اپنے پاس کہ میرے پاس چینج موجود ہے، لیکن اب میں چونکہ دکان پر بیٹھا ہوں، اچانک میرے پاس ایسا گاہک آیا بڑی نوٹیں لے کر، تو میں ریزگاری کہاں ڈھونڈتا پھروں گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو ریزگاری رکھنی پڑتی ہے، برائے کرم شرمندہ نہ کیجیے کہ مطلب میں جھوٹ کے گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، ورنہ میں کہہ دیتا کہ میرے پاس ریزگاری نہیں ہے تو آپ چلے جاتے، مگر میرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔ تو خوف خدا کی وجہ سے جھوٹ سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے، امید ہے آپ مجھے شرمندہ نہیں کریں گے۔ اس طرح ہاتھ جوڑ کے اگر پیار محبت سے سمجھا دیں گے تو امید ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ گن پوائنٹ پر اگر کوئی مانگے ریزگاری تو پھر ٹھیک ہے، وہ پھر بھی دے دینا، اور یہ سانچ کو آنچ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اب جیسے کہ کوئی چیز ہے وہ نکالنے کی سستی ہو رہی ہے، کہیں مطلب اندر رکھی ہوئی ہے یا دیگر چیزوں کے نیچے دبی ہوئی ہے اور نفع زیادہ نہیں ہے، اور آ کر گاہک نے بولا کہ بھائی وہ مجھے فلاں چیز چاہیے، تو وہ پتہ ہے کہ یہ ہے ادھر دبی ہوئی ہے، تو اس کو جان چھڑانے کے لیے بول دے گا کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے۔
کیونکہ اس میں نفع نہیں ہے نا اس کو خاص، چھوٹی سی چیز ہے، یا اس چیز کا دام بڑھانا مقصود ہے کہ اب یہ کہ اس کا سیزن آنے والا ہے اور اس نے اپنے پاس وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ ابھی بیچنا نہیں چاہتا کہ 2-4 دن کے بعد اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا تو تب بیچوں گا، تو اب یہ سب کو جھوٹ بولتا رہے گا کہ میرے پاس وہ نہیں ہے، صاحب میرے پاس نہیں ہے، ختم ہو گئی، میرے پاس نہیں ہے، ختم ہو گئی، میں منگوا رہا ہوں، آنے والی ہے، 3-4 دن کے بعد پتہ کرنا آ جائے گی، حالانکہ اس کے بعد رکھی ہوئی ہے۔ تو اب اس طرح کے جھوٹ سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے وہ نہیں بیچنا چاہتا، اس کی مرضی ہے، اور اگر وہ ذخیرہ اندوزی کے حکم میں نہیں آتا، اگر وہ اناج وغیرہ ایسی آئٹم نہیں ہے تو اب اس چیز کو اس دکان میں نہ رکھے، اپنے گھر میں رکھ دے، کہیں اور رکھ دے اور کہہ دے کہ میری دکان میں نہیں ہے، میرے یہاں نہیں ہے، تو پھر اب جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ بولو کہ یار ادھر رکھوں ادھر رکھوں یہ تکلیف اٹھاؤں، تو پھر آپ جہنم کے عذاب کی تکلیف اٹھانے کے لیے کیا تیار ہیں گے؟ وہ اٹھا سکیں گے؟ عذاب کی تکلیف خدا کی قسم کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا، 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی نہیں سہ سکے گا۔ تو اب یہ کہ اگر آپ اس طرح سچ بولنا شروع کرو گے نا، آپ کا اعتماد بحال ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور کوئی آپ کو مارے گا نہیں، کوئی کوٹے گا نہیں۔ یا پھر ہے کہ آپ بولو کہ میرے پاس وہ چیز ہے لیکن میں ابھی فی الحال بیچنا نہیں چاہتا، یہ سچ بول دو تو اب یہ کہ پھر ذرا بحث کا دروازہ کھلے گا، وہ بحث کرے گا آپ سے، یہ ہو سکتا ہے، نہ بھی کرے یہ بھی ہو سکتا ہے بحث۔ بہرحال یہ کہ وہ سچ بولنا ہے، سچ سے روگردانی نہیں کرنی کہ بندہ سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف میں مضامین ہے کہ بندہ برابر سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ صدیق، اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ بندہ برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب مانے جھوٹا، بلکہ شاید یہ کذاب تو کاذب کا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا، جھوٹا ترین۔ تو اس لیے میرے پیارے پیارے تاجروں، آپ جھوٹ نہیں بولا کرو، یا تو چینج دے دیا کرے۔ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، کیونکہ وہ اگلا حاجت سے آئے نا کہ مجھے چینج دے دو، تو یہ اس کی حاجت ہے، اگر آپ ثواب کے لیے اس کو دے دیں گے تو اس کا ثواب بے انتہا ہے، اتنا کہ جس کی انتہا نہیں، کہ جو دنیا میں کسی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت دن جب یہ محتاج ہوگا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کی حاجت کیسی ہے؟ وہ جس کی رب حاجت پوری کرے، اب اس پر رہا کیا اس کے بعد عذاب رہا، کیا اس کے پاس سزا رہی، کیا اس کو جہنم میں داخلہ رہا، ایک یعنی کہ جس کی حاجت اللہ پوری کرے قیامت کے روز۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑھ کر بندے کی کیا حاجت ہوگی کہ یا اللہ میری مغفرت کر دے، آمین، یا اللہ مجھے جنت الفردوس دے دے۔ آمین۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے لیے اگر کوئی چاہے ثواب کمانا تو بہت سارا چینج اپنے پاس اکٹھا رکھے، اور جو چینج مانگتا رہے اس کو دیتا رہے اور ثواب کماتا رہے، ثواب کی نیت کر لے۔ لوگ بہت آپ کے پاس لائن لگائیں گے، لیکن اس کی برکت یہ ہوگی کہ پھر چیزیں بھی آپ سے آ کر لیں گے، یہ بھی ایک کاروبار بڑھانے کا شاید آپ کے لیے فارمولہ ثابت ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی کسوٹی، سبحان اللہ۔ میرے شخصیت میرے ذہن میں اس وقت مدنی چینل کے ناظرین حاضرین متوجہ ہو جائیں، امیر علیہ سنت نے شخصیت سوچ لی، اب ہمیں بوجھنا ہے کہ کون ہے وہ مبارک شخصیت۔ باپا وہ وصال فرما چکے ہیں، نعم، ان کا وصال اسی صدی میں ہوا ہے۔ نعم، باپا وہ مفتی تھے، نعم،
سبحان اللہ. وہ سید زادے تھے؟ لا. ان کا فتاوی شائع ہو چکا ہے؟ نعم. سبحان ان اللہ. کا مزار شریف ہند میں ہے؟ لا. پاپا وہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے ہیں؟ لا. باب الاسلام سندھ میں ان کا مزار شریف ہے؟ نعم. اور صدر الشریعہ کے شاگردوں میں سے ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. 9 سوالات ہو چکے ہیں. آپ بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں؟ نعم. زیارتیں کی میں. سبحان اللہ. 10 سوالات ہو چکے ہیں. ان کا مزار شریف باب المدینہ کراچی میں ہے؟ نعم. سبحان اللہ. 11 سوالات ہو چکے ہیں. 19 سوالات کی اجازت ہے. 11ویں کی برکت ہے کہ بہت قریب پہنچ گئے. انہوں نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا ہے؟ نعم. سبحان اللہ. کیا وہ بہت سادہ طبیعت کے تھے؟ نعم. دارالعلوم امجدیہ سے تعلق ہے؟ نعم. سبحان اللہ. 14 سوالات ہو چکے ہیں. حاضرین کچھ پہنچ گئے ہیں. بہت وہ متقی پرہیزگار تھے؟ نعم. 15 سوالات. آپ نے ان کی منقبت بھی لکھی ہے؟ نعم. سبحان اللہ. 16 سوالات. ان کے مزار شریف کے ساتھ 2 اور بڑے علماء اور مفتیوں کے مزار شریف بھی ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. 17 سوالات. ان کا مزار مدنی مرکز فیضان مدینہ کے نزدیک ہی ہے؟ نعم. سبحان اللہ. 19 سوالات ہو چکے ہیں. حاضرین میں سے کون پہنچا ہے؟ جی کون جواب دے گا؟ بہت تھوڑے. آپ آ جائیے. جی کہاں تک پہنچا؟ مفتی وقار الدین. کیا فرما رہے ہیں؟ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ. مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ. اور کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ. بابا کو ماشاء اللہ کہہ کے بتا دیا. ایک نے بتا دیا, صحیح بتایا نہیں بتایا, دوسرا کوئی تصدیق تکذیب. آپ آ جائیے. آپ ان کے ساتھ کون کون متفق ہے وہ ہاتھ اٹھائے جنہوں نے بتایا. سب متفق نہیں لگ رہے باپا. ہاں سب متفق نہیں. مولانا ضیاء الدین مدنی فرما رہے ہیں باب المدینہ میں ان کا مزار بنا دیا انہوں نے. بھائی وہ مدینے والے مدینہ شریف میں ہی. شاہد بھائی آپ کہاں تک پہنچے بتا دیں. مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیسا پایا آپ نے بابا ان کو؟ اللہ اللہ. میں تو ان کی صحبت میں کافی رہا ہوں, آنا جانا رہا ہے. الحمدللہ بہت شفقتیں پائی ہیں ان سے, بہت کچھ سیکھا ہے میں نے. اکابر علماء میں سے تھے اور کافی ان کے شاگردین جو ہیں وہ علماء ہیں جو تدریس بھی کرتے ہیں, فتوے بھی دیتے ہیں, مفتی بھی ہیں. ماشاء اللہ. بہت سلجھے ہوئے, بہت ذہین, سنجیدہ طبیعت. دارالعلوم امجدیہ کے آخری عمر تک شیخ الحدیث رہے. پہلے شیخ الحدیث وہ تھے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب جو صدر الشریعہ کے صاحبزادے تھے, اور یہ نائب شیخ الحدیث تھے. پھر ان کے وصال کے بعد یہ شیخ الحدیث بنے, اور آخری تک صدر بھی رہے دارالفتاء کے. اپنے مفتی انہی کی سائن چلتی تھی, یہی مفتی تھے, باقی سب ان کے ماتحت تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ابا ان کے فتاوی کا مجموعہ جو ہے اس کا نام بھی ارشاد فرما دیں تاکہ اگر کوئی مستفیض ہونا چاہے. وقار الفتاوی. سبحان اللہ.
چلیے مدنی اشعار کی تکرار کی طرف امید ہے کہ اب باپا ہمیں بڑھائیں گے. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. سبحان اللہ. تا سے شعر ہے. مکی دیوانے دائیں طرف جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، مدنی چینل کے نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا ہوا کام بن گیا ہوگا. سب آسان ہو گیا. اب الف تو آسان بلا کری یار، جنہیں سوچنو تو وہ بابا آپ پھر دے دیں. بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، عالم چمک رہا ہے، میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولادت. تا سے شعر مکی دیوانے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور بیٹا تیرا. اس جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، اس جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا غرض کیوں جان جنت کو مدینہ چھوڑ کر. ماشاءاللہ. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چند لانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند لانے والے. کوشش کریں الف واو یا اور نون یہ بہت زیادہ آتے ہیں. اگر آپ زیادہ سے زیادہ وہ اشعار پڑھیں جو ان پر ختم نہیں ہوتے تو مزید مقابلہ دلچسپ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ کس شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے. یا پھر آ گیا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے تیرا کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. یا غوث. ثا. ثنا لکھنی ہے محبوب خدا کی، خدا ہی ان کی عظمت کو جانتا ہے. جانتا ہے. یا یہ تھا سے تیاری کر کے آئے. وہ 5 یا 6 7 دے دے نا تو مزہ کو مزہ آ جائے گا. یا مدنی دیوانے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. سبحان اللہ. یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لبے زمین کو لبے آسمان کیوں جھوما. شہنشاہ والا کی الف 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 الف
اپنے ان باغوں کا صدقہ، وہ رحمت کا پانی دے، اپنے ان باغوں کا صدقہ، وہ رحمت کا پانی دے، جسے نخل دل میں ہو پیدا، پیارے تیری ولا کی شاخ۔ چلیے خا آ گیا۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے گیا بہارا کروں میں، مدینے گیا بہارا کروں میں۔ ماشاءاللہ نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے۔ یا مکی دیوانے سوچ یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، غفلت عیش ہے ستم، غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھوڑا کیوں، نہ دولت دے نہ شہرت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں، میں رو رو کر مدینے میں۔ پھر نون نعمتیں بات تاجی سمت غوزی شان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تیاری تو آج بھی ہے۔ الف آ گیا۔ چلیے حافظ حسان سے لیتے ہیں، آئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ المدد اے زلف سرور، المدد ہوں بلاؤں میں پریشان، الغیاث۔ سبحان اللہ۔ سا الغیاث، مکی دیوانے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے اکثر نعت خواں اس کو یوں غلط پڑھتے ہیں، ردی تھی کیا کیسے کافیت، یہ روی تھی کیا؟ ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی واو ہے، روی تھی کیا کیسے کافیے تھے۔ سبحان اللہ۔ یا سے شعر۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں کو۔ ماشاءاللہ، مقابلہ جاری ہے، وقت کم ہے، 9 منٹ ہیں،
اس میں یہ مقابلہ چلے گا، ورنہ پھر شعر کی جانب بڑھیں گے. آپ جانتے ہیں شعروں میں کیا ہوتا ہے. چلیے واو سے سنا دیجیے. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ما شاء اللہ. الف پھر الف. زیجاہل خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. اب وقت ہمارا اشعار کی طرف جانے کا ہے. مقابلہ ماشاءاللہ اسی طرح چلتا رہا. الف واو یا اور نون آپ زیادہ دیتے رہے. کچھ سا اور ایک ضاد بھی آیا. اب چلیے حاضرین ناظرین متوجہ ہو جائیں. اب اشعار کی طرف ہم لاسٹ آخری مرحلے میں ہیں. مکی دیوانوں کو شعر دیا جائے گا, اسے پورا کرنا ہے. اگر یہ پورا کر لیں گے مدنی دیوانوں کی طرف بڑھیں گے. انہوں نے بھی پورا کر لیا تو پھر دوسرا شعر ہوگا. 3 اشعار تک انہیں لے جایا جائے گا. اسی طرح یہ بھی پورے کرتے رہے تو پھر دونوں سب بازی لے جائیں گے, دونوں کو تحفہ ملے گا. ورنہ جو آگے بڑھ گئے انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی تحفہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی شعر اب ہوگا, اور اعلیٰ حضرت کا شعر آپ کی طرف میں بڑھاتا ہوں, اسے قبول فرمائیں, پورا کیجئے. مکی دیوانے شعر ہے عمر بھر تو یاد رکھا. شعر کو پورا کیجئے. عمر بھر تو یاد رکھا, بہت مشہور کلام کا مشہور شعر ہے. مصطفیٰ خیر الورا ہو, اس کا شعر ہے یہ. عمر بھر تو یاد رکھا, اور آپ کا وقت جاری ہے. حاضرین کو بھی یاد آ گیا ہے. عمر بھر تو یاد رکھا. اگلا مصرع پورا کریں کہ 12 سیکنڈ رہتے ہیں. سوچ لیجئے. عمر بھر تو یاد رکھا. آگے ہے, ہنٹ دے دوں, عمر بھر تو یاد رکھا. وقت پورا کر لیں, آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ پورا کریں گے. عمر بھر تو یاد رکھا. عمر بھر تو یاد رکھا. عمر بھر تو یاد رکھا. وقت پر کیا بھولنا ہو. وقت پر کیا بھولنا ہو. چلیں آپ کی طرف شعر ہے, آپ پورا کریں تو پھر آپ آج آگے بڑھ جائیں گے. شعر ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام کا. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. بہت مشہور کلام کا مشہور شعر ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں, اب آپ شاید پہنچ جائیں, میں نے خبر نہ ہو بھی کہہ دیا. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. حاضرین پہنچ گئے ماشاءاللہ. آپ کا وقت جاری ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. آسان اشعار ہیں. آپ کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ یاد نہیں آ رہا. 4 سیکنڈ 3 2 1. اچھا
آپ کا بیڈ لک ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور کون بتائے گا، کس کو یاد ہے؟ نہ حاضرین میں سے کوئی؟ ماشاء اللہ. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. سنا دے سبحان اللہ. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. دونوں نہیں بتا سکے. چلیں ایک اور شعر پورا کر دیں. چلیں آپ کو ایک اور شعر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. چلیں آپ پورا کر دیجئے، آپ کا وقت نیچے جا رہا ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. 17 سیکنڈ ہے. اتنا مشہور شعر ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. کلام ہی یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. حاضرین میں سے کئی کو یاد آ گیا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. پورا کر دیں. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. چلیں یہ دوسرا چانس بھی انہوں نے گوا دیا. چلیں آپ پورا کر دیجئے شعر. بہت آسان شعر ہے. لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. سبحان اللہ. ویسے پہلی باری میں نہ بتا سکے. چلیں آج مدنی دیوانوں کو پھر بازی دے دیتے ہیں. رکن شورا کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تعالیٰ تحفہ دیں گے. ہمارے پاس مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال. اسے ضرور لیجئے. اس کا پہلا حصہ بھی ہے، دوسرا حصہ بھی ہے. آج دوسرا حصہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. کب تک پڑھ لیں گے یہ تحفہ بھی لے لیں. ربیع النور کے آخر تک نعت خواں اسلامی پہ پڑھ لیں گے. آپ بھی ربیع النور کے آخر تک انشاءاللہ پڑھ لیں گے. شاہد بھائی تحفہ عطا فرمائیں. جی لیجیے. ماشاء اللہ. حافظ حسان صاحب کے ہاتھوں سے مکی دیوانوں کو تحفہ دیتے ہیں. دعا ہے فضائل، کتاب ہے فضائل دعا. بہت ہی پیاری کتاب ہے. اور یہ کتاب ہے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کی. کتنی خوشیاں داخل ہوتی ہے دل میں جب ان کی مبارک کتابیں ہم دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، چھوتے ہیں، چومتے ہیں. اس کتاب کو بھی حاصل فرمائیں. مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے اور ویب سائٹ پر بھی یہ دستیاب ہے. آپ کب تک پڑھ لیں گے؟ آپ آج بازی ہار گئے، جلدی پڑھنا ہے آپ کو تو. اور ہے بھی چھوٹی کتاب. 12 دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آپ بھی پڑھ لیں گے ماشاءاللہ. حضور انہیں عطا فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم کا چشمہ غباغے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ غباغے معجزہ تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا